سارے پہ ہونی کوئی ڈر نہیں سوایا یہ تھوڑی سی لائٹیں، تھوڑے سے جھنڈے اور تھوڑا سا اہتمام دیکھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. ہمارے جذبات یہ ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم. امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں. تو ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ میں آج پھر گاڑی ہوں. کچھ کام تھا، وہ آپ کو دکھایا تھا کہ سٹور کل صاف کیا تھا، تو آج سامان جو سٹیج کا تھا وہ رکھ دیا اندر، تو آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ بھی سامان رکھنا تھا، تو آج سٹیج بھی ہے، تو ساتھ مسجد محفل بھی ہے. تو جدھر لائٹنگ لگائی تھی بابو عمر صاحب کی مسجد، تو کام تھا تو اس لیے دکان پہ نہیں گیا. تو آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آگے اسٹور میں کیا کیا چیزیں رکھی سکتے ہیں. تو یہ سامان سارا گند شند نکالا باہر، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ گند پڑا، یہ سارا باہر نکالا ہے. تو آپ دکھاتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں. تو منڈپ کے راڈ رکھے ہیں، سٹینڈ، یہ منڈپ بڑا ہو. تو یہ مسحری کا سٹینڈ ہے، اور پیچھے یہ ہے، یہ سٹیج کا سٹینڈ ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کتنا گند تھا ادھر. تو یہ اوپر لگایا تھا، کچھ گند اوپر رکھ دیے، کچھ سامان جو تھا ضرورت کے قابل تھا وہ اوپر رکھ دیے. تو ابھی اور کچھ بھی جو بھی چیزیں لے کے آئیں گے، راڈ چاٹ، تو وہ بھی ادھر رکھ دیں گے، کیونکہ آج سٹیج بھی ہے، تو سٹیج بھی لگانا ہے. دیکھ سکتے ہیں تو چاچے کالے ہیں، کبوتر ڈائے ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہیں، مجھے تو شک پڑتا ہے کہ ساری چھت ہی خالی کر دی ہیں، سارے اڑا دی ہیں. دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ رش پڑا ہوا ہے اوپر. نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو جالی ڈبل کی ہے، نہیں جالی لے کے آئے تھے آج کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے. آپ کو دکھایا بھی تھا، فیاض صاحب سے جالی لے کے آئے تھے، آپ کو بلاگ میں دکھایا بھی تھا. تو بھی لگا رہا ہوں. تو چھٹی نہیں تھی ہو رہی کام سے، تو نہیں تھا میرے پاس، تو اس لیے آج ٹائم ملا، ٹائم نکالا ہے، تو اس لیے یہ جالی لگا دی ہے. دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈبل کر دی ہے ساری، کیونکہ بلی پڑ جاتی ہے کبوتروں کو، اس لیے. تو دیکھ سکتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2، تو 3 ادھر باہر ہیں. صفانی دے سکتے ہیں. تو جالی کلیئر ہو چکی تھی ساری، تو سب کچھ فٹ کر دیا تھا. تو بھی کبوتر کو دانہ ڈالا اور پانی، دیکھ سکتے ہیں. تو آ چکے ہیں بابو عمر صاحب کی مسجد. تو چاچو نے اسٹیج لگانا شروع کر دیا، دیکھ سکتے ہیں سامان لے کے آ چکے تھے. تو ڈی جے والے بھی آ چکے ہیں، ڈی جے عقاب منگلا لے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھ سکتے ہیں تو جو لگا دیں، دیکھتے ہیں. چاچو لگا رہے ہیں، اسٹیج شروع کر دیے. دیکھ سکتے ہیں تو آدھا اسٹیج ہو چکا ہے، اور رنگ کا اسٹیج آپ کو دکھائیں گے، مختلف، سب سے مختلف اسٹیج. ورکر لگے ہوئے ہیں فل محنت میں، دیکھ سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی ابو کی سلام دے. عمر صاحب تو آج پھر نظارہ دیکھ سکتے ہیں، اذان ہو رہی ہے. فل محنت کے ساتھ ویلکم. ابھی لکھنا آتا ہی نہیں تھا، بہت ہی مشکل سے لکھا ہے نا، آتا ہی نہیں ہے آپ کو. دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. لک دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹیج کی. تو یہ تھا آج کا اسٹیج ہمارا.
باہر کا نکال کر فائدہ کسی کام پہ گیا تھا تو اس لیے میں نہیں ویڈیو بنا رہا، بہو عمر صاحب ویڈیو بنا رہے تو دیکھ سکتے ہیں کار سب تلاوت کر رہے ہیں. نقوی صاحب کے کلام سے اپنے کلام کا آغاز یوں کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب آپ کیا خوب لکھتے ہیں کہ الہام کی رم چھم کہیں بخشش کی قطار ہے. سبحان اللہ ہے، آخری پیسے مجبوری ہے آپ کو. سبحان اللہ. الہام کی رم چھم کہیں بخشش کی قطار ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم چھم کہیں بخشش کی قطار ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. کیا خوبصورت لکھتے ہیں اس شعر کی گلا میں، بڑا خوبصورت شعر کہ دنیا تے جس دکھ نہیں پایا تو کیوں آیا کیوں آیا، پوچھ ابیس بلال دے کولوں او نہ کیویں یار منایا جنت کی جانگی سواری آپ دی. مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے، مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے، ہمیں ساڈے فلک سے اپنا سینہ چیر کے مہتاب یوں بولا. فلک سے اپنا سینہ چیر کے مہتاب یوں بولا، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. اور تجھے در در بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے، تجھے در در بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے. تیرا مرشد بھی آبی تو دلارا مصطفیٰ کا ہے. اور عقیدے والا شیخ سنیے گا کہ صحابہ سے محبت کر اگر جنت میں جانا ہے، صحابہ سے محبت کر اگر جنت میں جانا ہے. بڑا پیارا یہ یارانہ اور یارہ مصطفیٰ کا ہے. اور نبی کی یاد سے الفت، نبی کی یاد سے الفت سند ہے بخششوں والی. نبی کی یاد سے الفت سند ہے بخششوں والی. ہے نوکر آل احمد کے سہارا مصطفیٰ کا ہے. کوئی ڈر نہیں سوایا، کوئی ڈر نہیں سوایا، میں تینوں قربان زہرا دیا لالا دا. جی میں بیٹھی ہوں ذرا باؤں سے نہیں ہوتا تو سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا ہے. بس میرا آسرا مدینہ ہے، بس میرا
دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ مریض آ جاؤ کیونکہ شفا مدینہ ہے۔ عربی کھولا تیرے نین سونے، عربی کھولا تیرے نین سونے، شیخین سونے حسنین سونے، عربی بولا جگ دے آیا، جگ دے آ کے جگ نو وسایا، عربی بولا جگ دے آیا، جگ دے آ کے جگ نو وسایا۔ یہ تھوڑی سی لائٹیں، تھوڑے سے جھنڈے اور تھوڑا سا اہتمام دیکھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے۔ ہمارے جذبات یہ ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے۔ ہم تو سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں حق تو یہ تھا، حق ادا ہی نہیں ہوا۔ اور جہاں تک بات ہے ان کی کہ بھائی غریب کو دے دیتے، تو ہم کہتے ہیں اس بات کے بعد اب ہم تجھے کہتے ہیں تجھے میلاد ماننا پڑے گا اور لائٹیں لگانی پڑیں گی۔ کیوں کہ دیکھ تجھے 11 مہینے غریب یاد نہیں آیا، تو نے کھانوں کے ولیمے کھائے، 12 رنگ کی ڈشیں کھائیں، تجھے غریب یاد نہیں آیا۔ اپنے گھر میں ماربل لگاتے تجھے غریب یاد نہیں آیا، گھر میں واش روم میں ٹائلیں لگاتے تجھے غریب یاد نہیں آیا، اپنی بیٹی کے جھیز کے لیے 20 رضائیاں بناتے ہوئے تجھے غریب یاد نہیں آیا، 1 لاکھ کا موبائل خریدتے ہوئے تمہیں غریب یاد نہیں آیا۔ دیکھ ہماری لائٹیں بھی تبلیغ کرتی ہیں، ہمارے جھنڈے بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہماری لائٹیں اور جھنڈے دیکھ کے تجھے غریب تو یاد آیا ہے، تجھے غریب تو یاد آیا ہے نا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کے میر پور میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں یہ جھنڈے اور لائٹیں غریب بیچتے ہیں، کروڑ پتی نہیں بیچتے، غریب بیچتے ہیں۔ یہ لائٹیں جو بیچنے والے ہیں یہ امیر نہیں غریب ہیں، یہ جھنڈے بیچنے والے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا میلاد، یہ جھنڈے اور لائٹیں غریب کے گھر میں چولہا جلاتے ہیں، جب سجدے ہیں تو تجھے غریب کا احساس دلاتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ بڑے شودے ہوتے ہیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، تقریر سناؤں گا۔ بعض لوگ شودے ہوتے ہیں، شودہ سمجھتے ہیں بہت شودہ ہیں، آپ لوگ ایسے بولتے ہیں بہت شودہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسا شودہ؟ موبائل ہے 60,000 کا، موبائل ہے 60,000 کا اور جھنڈا ہے 200 کا، موبائل ہے 60,000 کا اور جھنڈا ہے 200 کا، یہ 60,000 تیرا ایک میسج کسی کو رلا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اسلام کی غیرت کیا ہے؟ محمود غزنوی کا دربار لگا ہے اور بھرے دربار میں ایک لڑکی آئی اور لڑکی حسین و جمیل تھی، حسین و جمیل لڑکی کے ہاتھ میں صندوق تھا اور آ کے کہتی محمود غزنوی میں گھر سے بھاگ کے آئی ہوں اور دیکھ سارا زیور لے کے آئی ہوں، آرزو لے کے آئی ہوں، تجھ سے شادی کرنی ہے۔ محمود غزنوی نے کہا لڑکی نام کیا تیرا؟ کہا نام فاطمہ ہے میرا۔ محمود غزنوی نے تلوار زمین پہ گاڑی اور گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، کہا لڑکی لگتا ہے تو نے سیرت فاطمہ نہیں پڑھی۔ بس لڑکی نے کہا محمود غزنوی میرا مان نہ توڑنا، لڑکیوں کے مان ہوتے ہیں کسی نامی گرامی سے رشتہ جڑے، میں بڑے چاقوں سے آئی ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا لڑکی نام فاطمہ بتا رہی ہے اور رشتہ مجھ سے جوڑتی ہے، جا آج سے تو میری بہن لگتی ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس لڑکی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا محمود غزنوی میرا نام فاطمہ نہیں ہے، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو یہودی کی بیٹی ہوں، میں تو جاسوس بن کے آئی تھی، تیری بیوی بن کے میں نے رہنا تھا اور تیرے دشمنوں کو تیرے حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ محمود غزنوی میں نے سن رکھا تھا جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ عزتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھا میں بھی مسلمان ہوتی ہوں،
میرے پیارے بھائی کی کہانی سنو. میں نے کیسے مثال کا پیپر ایک پڑھا تھا, ردی والا بیچ رہا ہے سوکھی روٹیوں پر پڑے ہوئے, پیج سامنے آ گیا, لکھا پتہ کیا تھا اوپر, ٹائٹل یہ تھا اس امت کو کیا ہو گیا. تو میں نے پیپر اٹھا لیا, اس پیپر میں نے تو اٹھا لیا لیکن اس نے رلایا بڑا. اس میں پتہ کیا لکھا تھا, ایک لڑکی نے کہانی لکھی تھی. وہ لڑکی لکھتی ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ باپ مر جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں, چاچا چاچا نہیں رہتا, تایا تایا نہیں رہتا. پہاڑی علاقہ تھا, میں نے ادارے میں پڑھا ہے, وہاں پہاڑی تہجد میں بابے بابے. اور ایک یقین سے بات کہوں, تہجد میں بابے ہوتے تھے ایک ہی بھی بات, سارے اپنے آپ میں پڑھ رہے ہوتے تھے. اب بابے فجر میں بھی نظر نہیں آتے. یہ بابے کہاں گئے؟ یہ بابے بھی فیس بک پہ لگے ہوئے. جس قوم کے جوان بھی بگڑ جائیں, جس قوم کے بوڑھے بھی بگڑ جائیں, جس قوم کے بوڑھے شادیوں میں لوٹی مارے, جس قوم کی بوڑھیاں تبلے بجا کے مائیں گائیں, جس قوم کی بیٹیاں بال کھول کے ناچے, جس قوم کے جوان موبائلوں پہ عزتیں لوٹے, وہ قوم ترقی نہیں کرتی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہ خون کس کا ہے؟ 12 ربیع الاول والے دن بلوچستان میں کیا ہوا ہے, وہ خون کس کا ہے؟ ہمارا خون اتنا سستا ہے, ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے. لیکن اے میر پور کے نوجوانوں, فلسطین کی گلیوں میں خون نکلا لیکن تیرے حجروں میں تو تاش چل رہا ہے, تیرے موبائلوں میں تو گانے بج رہے ہیں. تجھے تکلیف کیوں نہیں, تیرا احساس کیوں مر گیا ہے؟ ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی تنگ آ کے مکان چھوڑ رہا ہے, اور ہم اتنے پتھر ہوئے کہ کسی شعر لکھنے والے نے کیا لکھا, وہ ڈمپر کے پیچھے میں نے پڑھا تھا, پڑیو نہ کتنے سر بابو بنڈل تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں.